بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی بننے کا سفر، قسط نمبر 2۔ مکہ کی گرم ریت، تیز دھوپ اور سخت ماحول، مگر انہی حالات میں کچھ دل ایسے بھی تھے جو حق کی تلاش میں بے چین رہتے تھے۔ انہی بے چین روحوں میں ایک نام تھا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں ابھی اسلام کا چرچا عام نہیں ہوا تھا، لوگ بتوں کی عبادت میں ڈوبے ہوئے تھے اور حق کی آواز ابھی دبے انداز میں بلند ہو رہی تھی۔ حضرت طلحہ ایک ذہین، سمجھدار اور سچائی کے متلاشی نوجوان تھے۔ وہ تجارت کے سلسلے میں اکثر سفر کرتے رہتے تھے اور انہی سفروں نے ان کی سوچ کو دوسروں سے مختلف بنا دیا تھا۔ سچائی کی پہلی جھلک۔ ایک دن کا ذکر ہے، حضرت طلحہ تجارت کے لیے شام کے شہر بصرہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ بازار میں ایک راہب نے لوگوں کو آواز دی، کیا تم میں سے کوئی اہل حرم سے ہے؟ لوگ حیران رہ گئے، مگر حضرت طلحہ آگے بڑھے اور کہا، جی ہاں، میں مکہ سے ہوں۔ راہب نے فوراً سوال کیا، کیا احمد ظاہر ہو چکے ہیں؟ حضرت طلحہ حیران رہ گئے، احمد وہ کون ہیں؟ راہب نے کہا، وہ آخری نبی ہیں جن کا زمانہ آ چکا ہے، وہ مکہ میں ظاہر ہوں گے۔ اگر تم واپس جاؤ تو ان پر ایمان لے آنا، کیونکہ وہ حق کے سچے پیغمبر ہیں۔ یہ الفاظ حضرت طلحہ کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ سوچ میں ڈوب گئے، کیا واقعی کوئی نبی آنے والا ہے اور کیا میں اسے پہچان سکوں گا؟ مکہ واپسی اور حیران کن خبر۔ جب حضرت طلحہ مکہ واپس آئے تو انہوں نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، کیا یہاں کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت طلحہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ انہیں فوراً اس راہب کی بات یاد آ گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی احمد ہیں جن کی خبر دی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر سے ملاقات۔ حضرت طلحہ سیدھے اپنی قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، جو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا، میں نے شام میں ایک عجیب بات سنی ہے، کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ حضرت ابو بکر مسکرائے اور نہایت محبت سے کہا، اے طلحہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، سچائی، انصاف اور بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت طلحہ کے دل کو سکون ملا۔ وہ پہلے ہی سچ کی تلاش میں تھے اور اب انہیں راستہ مل چکا تھا۔ قبول اسلام کا لمحہ۔ حضرت ابو بکر انہیں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی حضرت طلحہ نے نبی کریم کو دیکھا، ان کا دل گواہی دینے لگا کہ یہی وہ ہستی ہیں جن کی خبر دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے ان کی طرف دیکھا اور اسلام کی دعوت دی۔ حضرت طلحہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عظیم روح اسلام کے نور سے منور ہو گئی۔ آزمائشوں کا آغاز۔ مگر اسلام قبول کرنا آسان نہ تھا، اس پر قائم رہنا مشکل۔ جب قریش کو حضرت طلحہ کے اسلام کا علم ہوا تو انہوں نے سخت مخالفت شروع کر دی۔ خاص طور پر ان کے قریبی رشتہ دار نوفل بن خویلد نے انہیں بہت ستایا۔
روایت میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ اور حضرت ابو بکر کو ایک ساتھ باندھ دیا گیا اور انہیں سخت اذیتیں دی گئیں، مگر ان کے دل ایمان سے مضبوط ہو چکے تھے۔ نہ مار، نہ دھمکیاں، نہ تکلیف، کوئی چیز انہیں حق سے ہٹا نہ سکی۔ حضرت طلحہ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ ایمان کی مضبوطی: حضرت طلحہ صرف اسلام قبول کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ شروع ہی سے دین کے سچے سپاہی بن گئے۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام کے لیے اپنی جان، مال اور وقت سب کچھ قربان کرنے کا عہد کر لیا۔ ان کا ایمان صرف الفاظ تک محدود نہیں تھا بلکہ عمل میں نظر آتا تھا۔ ایک خاص مقام کی شروعات: یہی وہ ابتدائی دن تھے جنہوں نے حضرت طلحہ کو ایک عظیم صحابی بنا دیا۔ بعد میں یہی طلحہ وہ بنے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ جنتی ہیں، اور جنگ احد میں ان کی قربانی نے انہیں طلحہ الخیر اور طلحہ الجود جیسے لقبات دلوائے۔ مگر یہ عظمت اچانک نہیں آئی، یہ اسی سفر کا نتیجہ تھی جو ایک تلاش سے شروع ہوا، ایک سچائی پر ختم ہوا اور قربانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، سچائی کی تلاش انسان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ حق کو پہچاننے کے بعد ہمت سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ آزمائشیں ایمان کو مضبوط بناتی ہیں۔ اللہ اپنے سچے بندوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔